بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جہاں پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ یہ وہ پتھر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر جنت سے اتارا گیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر تشریف لے کر گئے، اور اس وقت اتفاق سے حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، لیکن ان کی بیوی حضرت عمارہ گھر پر موجود تھیں۔ انہوں نے عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ چچا جان آپ یہاں کچھ وقت کے لیے رکیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ آپ نے فرمایا بیٹی مجھے یہاں سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن نیک سیرت بہو نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کر کے آئے ہیں اور بالوں پر دھول بھی ہے اور خدمت کی ضرورت بھی ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چچا جان آپ سواری سے نہ اتریں، میں ایسے ہی آپ کے سر کے بالوں کو دھو دیتی ہوں۔ تو اس وقت حضرت عمارہ ایک پتھر لے کر سواری کے قریب لائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر پاؤں رکھ کر تھوڑا سا اپنے آپ کو نیچے جھکایا، اور حضرت عمارہ نے آپ کے سر کو دائیں طرف سے دھویا۔ پھر ایسے ہی بائیں طرف وہ پتھر رکھا گیا تو آپ نے پھر بائیں طرف سر کو جھکایا، حضرت عمارہ نے پھر دوسری طرف سر کے حصے کو بھی دھویا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اور رات کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے، تو آپ کی بیوی نے سارا ماجرا انہیں سنایا، اور جب دیکھا کہ وہ پتھر ایسا ہے کہ اس پتھر کے اوپر پاؤں رکھنے کے نشان موجود ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس پتھر کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر کا وقت آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر اسی پتھر کو لے کر آئے، اور جب دیواروں کو اونچا کرنے کی ضرورت پڑی اور نیچے سپورٹ کی ضرورت تھی، کچھ چیز اونچا ہونے کے لیے رکھنے کی ضرورت پڑی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہی پتھر اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا، اور بعد میں اب تک وہ پتھر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بیت اللہ کے تھوڑا سا قریب مقام ابراہیم کی جگہ پر نصب کروایا، اور آج تک وہیں پر لوگ سعادت کی نظر سے، سعادت کی وجہ سے وہاں پر حاضری دے کر اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اور اس پتھر پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے گہرے نشانات موجود ہیں، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ قرار دیا جاتا ہے، اور اس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے حجر اسود جنت سے اتارا گیا تھا، یہ پتھر بھی ایسے ہی جنت سے اتارا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم شریف کی حد بندی کیسے قائم ہوئی؟ امام ازرقی رحمہ اللہ نے اپنے دادا سے روایت کی کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور ان کے رہنے کی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ قرار دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، جنات سے اور شیاطین سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، اور وہ فرشتے جہاں پر کھڑے ہو کر اپنی ڈیوٹی دیتے، اپنی خدمت سر انجام دیتے اور حضرت آدم علیہ السلام کی شیاطین سے حفاظت فرماتے، انہی جگہوں کو حرم کی حد بندی کے طور پر مقرر کیا گیا۔ اور وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا اور ان کے لیے ساتھ ایک خیمے کا بھی انتظام فرمایا جہاں پر وہ ٹھہرتے تھے، قیام فرماتے تھے، تو اس وقت حجر اسود کی چمک اور دمک اور روشنی دور تک جاتی، تو جہاں جہاں تک حجر اسود کی روشنی پہنچتی تھی انہی جگہوں کو حرم کی حد بندی کے طور پر مقرر کیا گیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حج فرمائے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حج فرمایا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حد بندی کا اشارہ دیا کہ یہ جگہ حدود ہیں، تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اور گارے کے ساتھ وہاں پر کچھ ستون قائم کیے جو حرم کی حد بندی کے مقرر کرنے کے طور پر جانے جاتے ہیں،
اور یہی اس کی بہت بڑی علامت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت اللہ شریف کی مشرق والی جانب پر تقریباً 3 میل کے فاصلے پر مینا کا میدان موجود ہے۔ اس جگہ کو مینا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے بھی کہا جاتا ہے، مینا کا معنی ہے بہانا، تو یہاں پر جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، قربانیاں کی جاتی ہیں، اس لیے اس کو مینا کہا جاتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے حج کے تمام مناسک مکمل کر لیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کی کوئی اور تمنا یا آرزو ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اب تو صرف جنت میں جانے کی تمنا ہے، اس لیے اس کو مینا کہا جاتا ہے۔ مینا کے اندر 3 بڑے جمرات ہیں، جمرہ عقبہ ہے، وسطی ہے اور اولی ہے۔ یہ تینوں جمرات ایسے ہیں کہ جن کو حج کرنے والے لوگ کینکریاں مارتے ہیں۔ پہلے دن صرف بڑے کو 7 کینکریاں ماری جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد تینوں دنوں میں تینوں کو 7 کینکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو یہ رمی کا عمل بھی مینا میں کیا جاتا ہے، اور یہ تینوں جمرات اس جگہ پر واقع ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے لے کر گئے تھے، تو اس وقت ان 3 جگہوں پر شیطان نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں جگہ پر شیطان کو 7 کینکریاں ماری۔ یہ وہ تینوں جگہ پر جمرات موجود ہیں، اور حج پر جانے والا ہر شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتا ہے۔